شیخ صاحب اور ایک سوال ہے. سوال کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے جو آپ لوگوں کے اہل حدیث والے ہیں وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں. سب سے پہلا اول وقت کب اور کس وقت شروع ہوتا ہے، اور اول وقت کی اہمیت کیا ہے، اور وہ جو دوسرے ہمارے بھائی آخری وقت میں سیکنڈ دوسرے ٹائم میں پڑھتے ہیں تو ان کا بھی کوئی دلیل ہے قرآن اور حدیث میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی محترم، نمازوں کا جو اوقات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں بیان فرمائے ہیں، اور جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا دیے. ایک پہلا وقت ہے، جی، ایک درمیانہ وقت ہے، ایک آخری وقت ہے. جی، یہ تینوں وقتوں پہ جو ہے اسلام نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیے ہیں. جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، بہترین اعمال کون سے ہیں، بہترین اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ لاول وقتها. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے تین اوقات ہیں، پہلا وقت، دوسرا اور تیسرا، درمیانہ اور آخری. جی، تو آپ نے فرمایا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ ہم نماز کو اس کی پہلے وقت میں پڑھ لیں، تاخیر نہ کریں. یہ حدیث میں ہے. یہ حدیث صحیح حدیث ہے. جی. پہلے وقت میں نماز پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے. اب ظہر کا جو وقت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ جو ہیں آپ کو نماز بوجھ ہے، آپ بس اذان ہوتی ہے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، جی، تھوڑا صبر کریں، تھوڑا تاخیر کریں. نہیں، بلکہ افضل عمل یہ ہے کہ ہم نماز کو جو ہے سب سے پہلے وقت میں پڑھ لیں. اگر کوئی عذر ہو گیا یا کوئی سفر میں ہے یا کوئی جو اسپتال معذوری ہے وہ الگ بات ہے. جی، لیکن عام فارغ بیٹا ہوں، کوئی عذر نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے مجھے افضل عمل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نمازوں کو پہلے وقت میں پڑھ لیں. اب ظہر کا وقت جو ہے وہ جب زوال ہو جائے، زوال اس کو کہتے ہیں جب سورج بالکل وسط پہ ہو. وسط پہ ہو، اس وقت نماز نہیں ہوتی. جب وہ وسط پہ تھوڑا سا ڈل گیا یعنی غروب کی طرف، اور جو ہر چیز کا سایہ جو ہے اس کی اب جو ہے نیچے سے تھوڑا سا نکل گیا ہے، تو وہاں سے زوال شروع ہوتا ہے. اب سورج جو ہے زوال کی طرف جا رہا ہے، تو اس سے یہاں سے ظہر کی وقت شروع ہوتا ہے. اس وقت تک جب تک ہر چیز کا سایہ اس کی ہم برابر ہو جائے. مطلب میرا سایہ میرے برابر میں آئے. آپ کا سایہ آپ کی برابر میں، دیوار کا سایہ دیوار کی برابر میں، ہر چیز کا سایہ اس کی اپنے برابر میں آ گیا، تو وہ جو ہے اس کا ظہر کا آخری وقت ہے. اچھا. یہ درمیانہ وقت جو ہے ظہر کا ہے. ہمارے احناف حضرات کہتے ہیں نہیں، بلکہ ظہر کا وقت آخری وقت یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کی دو حصے برابر ہو جائیں، ڈبل ہو. لیکن بہرحال صحیح یہی ہے کہ ہر سایہ جو ہے اس کی اب سورج جب سایہ بالکل تھوڑا سا کسک گیا یعنی ظاہر ہو گیا، جب تک اسی کی ہر چیز کے اس کے برابر میں آ گیا، یہ پورا درمیانہ جو وقت ہے ظہر کا ہے. تو اس درمیان میں جس وقت بھی میں نماز پڑھوں تو میرا نماز ہوتا ہے. لیکن بہتر افضل وقت یہ ہے کہ میں جب سورج زوال ہو گیا ہی نماز پڑھ لوں. البتہ جب مسجد میں اذان ہوتے ہیں، اذان کے بعد جو ہے 20-15 منٹ لوگ انتظار تک لوگ وضو کر کے آ جائیں، تو مجھے انتظار کرنی چاہیے کہ میں جماعت میں جا کے نماز پڑھوں. مرد حضرات، البتہ خواتین کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. جب اذان ہو گیا، وقت داخل ہو گیا، وہ اپنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح کا جب ہر چیز کا سایہ اپنے برابر کے مطابق تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، تو وہیں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. جب تک سورج جو ہے مکمل وہ زرد کیا کہتے ہیں اس کو، زرد کلر کا ہو جائے، یعنی اس کو آنکھ بالکل برداشت کر رہے ہیں، تو جو ہے یہ جو ہے آخری وقت ہے. اور اس وقت میں کوئی نماز پڑھ لیں تو وہ بہرحال گنہگار ہے، سوائے وہ جو معذور ہو. عام آدمی کو اس انداز تک عصر کی نماز تاخیر کرنا، بالکل سورج اب زرد ہو چکا ہے یا بالکل آنکھ اس کو اب ہم دیکھ سکتے ہیں، تو عام آدمی کو اس طرح تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. الا جو اہل اعذار ہوتے ہیں، بیمار وغیرہ یا کوئی سفر مسافر والا، وہ اہل اعذار کا کوئی اور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے. لیکن جب عصر کی وقت سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ جو ہے تھوڑا اس کی برابر سے تھوڑا زیادہ ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، جب تک سورج جو ہے. تو اس حساب سے یہ ہمارے حنفی بھائی تو ظہر عصر میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے حنفی بھائی بہرحال جو ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کو بھی بہت بڑے تاخیر سے پڑھتے ہیں، اور ایک فجر کی نماز بڑے تاخیر سے پڑھتے ہیں، یہ دونوں نمازوں کو. اور دوسرا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے، رمضان میں تو صحیح ہے، ٹائم پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ان کو سحور کرنا ہے، یہ وہ کرنا ہے، تو رمضان میں ٹائم پہ آتے ہیں. رمضان کے بغیر باقی وقتوں میں اور اذان کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے.
جو بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے 10 منٹ بعد 20 منٹ بعد 30 منٹ بعد اذان دے دیتا ہے، تو شرعی طور پر جو بندہ کسی کو اگر تہجد کی نماز پڑھنا ہے یا کسی کو روزہ رکھنا ہے تو وہ جب اذان کا انتظار کرتا ہے تو اذان ٹائم پر ہوتا بھی نہیں ہے بغیر بھائی رمضان اس میں جو ہے بہت احتیاط کرنی چاہیے، خاص رمضان میں ہر وقت مثلا جو ایک اگر کوئی مسجد میں تہجد کا بھی اذان ہوتا ہے اور بعد میں فجر کی بھی اذان ہوتا ہے، تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے اذان جو ہے وہ تہجد کا ہے اور دوسرا اذان جو ہے وہ فجر کا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم اذان دے دیں تو یہ جو ہے تہجد کی میرے خیال اذان ہے، اور جب حضرت بلال اذان دے دیں تو یہ فجر کی جو ہے اذان ہے۔ یہ حضرت بلال کی اذان فجر کی، عبداللہ ابن مکتوم کی تہجد کی، واللہ عالم مجھے پورا ہے، لیکن دونوں صحابی اذان دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت بلال اذان دے دیں تو یہ میرے خیال تہجد کی نماز ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کیونکہ اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب اذان دیتے ہیں فجر کا وقت ہو گیا ہے، تو اس کا اذان جو ہے فجر کا اذان ہے۔ تو لہٰذا مؤذن کو چاہیے کہ وہ فجر کی اذان کو اسی وقت فجر کے داخل ہونے کے وقت دے دیں، جب فجر کا وقت داخل ہو گیا، فجر صادق، ایک ہوتا ہے فجر کاذب، فجر صادق جو ہے کہ بالکل جو روشنی جو ہے وہ اپنے کناروں میں تھوڑا پھیل چکا ہے، اسی وقت اس کو اذان دینی چاہیے، اور جو ہے اس کی 10-15 منٹ بعد جماعت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اب بالکل 15 منٹ کے بعد سورج نکل جائے گا اور ہم نماز تاخیر کر رہے ہیں، بلکہ اس میں یہ ہے کہ آپ لمبا قرات چونکہ فجر میں پڑھتے ہیں تو قرات آپ نے لمبا کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی فجر کی تو اس طریقے اندھیرا تھا کہ جو ہے ہمارے کوئی اگر عورت جو ہے وہ اپنے چادروں پہ لپیٹے جاتے تھے اور وہ نماز جو ہے ہمارے پیچھے، تو ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے، کیونکہ جب روشنی ہو جائے تو ہم پہچانتے ہیں فلانی ہے، تو لیکن اس طریقے اندھیرا تھا۔ لیکن جب آپ قرات جو ہے بڑے پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کی لمبی قرات کی وجہ سے جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو تھوڑا روشنائی ہو جاتی ہے، لہٰذا فجر کی نماز جو ہے وہ بھی غلط جس کو کہتے ہیں اندھیرا، اس میں پڑھنی چاہیے، بہتر افضل تر یہی ہے۔ البتہ اگر کوئی سمجھے نا سورج نکلنے سے پہلے بھی پڑھ لیں تو اس کا نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ افضل وقت نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہترین عمل یہ ہے کہ ہم اپنے نماز جو ہیں وقت پر پڑھیں، ان کو تاخیر نہ کریں۔ اسی طرح فجر جو مغرب کی وقت ہے وہ جب سورج غروب ہوتے ہی اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب یہ جو غروب کے وقت جو ہے جو جہت میں جو شفق ہوتا ہے، اس کو ہم عربی میں شفق کہتے ہیں، جو روشنی ہوتا ہے، جب تک وہ روشنی ہے تو اس وقت تک جو ہے وہ مغرب کا وقت ہے۔ جب وہ روشنی ختم ہو جائے اور بالکل اندھیرا چھا جائے تو پھر وہاں سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے نصف لیل تک، رات کے آدھے حصے تک، اور بعض عالم کہتے ہیں بلکہ تہجد تک، فجر طلوع نہ ہوا اس وقت بھی وہ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ نصف لیل تک، رات کا جو آدھا حصہ ہے اس میں تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ عشاء کی نماز تھوڑا تاخیر پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر جماعت میں جو ہے وہ لوگوں کی رعایت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں بڑے تاخیر سے آئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کچھ سو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے کہا اگر مجھے اپنے ان صحابیوں پر اور اپنے امتی پر مشقت نہیں ہوتی تو میں عشاء کی نماز اس وقت پڑھتا تھا، لیکن چونکہ بہت مزدور ہوتے ہیں، کام والے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں ہم سو گئے تھے، بہت تو ایسے نیند پہ بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے کہ ان کے خراٹے بھی نکل گئے بیٹھے بیٹھے، تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت نہیں ہوتی تو میں عشاء کی نماز اس وقت پڑھتا تھا۔ تو بہرحال اس سے علماء کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز تھوڑا تاخیر پڑھنا افضل ہے، لیکن جب جماعت کا وقت مقرر ہے تو اس میں جو ہے لوگوں کو رعایت دینی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہم جو ہے نماز کو تاخیر کریں بغیر کوئی شرعی عذر کے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ افضل اعمال یہ ہیں کہ ہم سب سے پہلے وقت میں نماز پڑھ لیں، واللہ اعلم۔